اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہم نے پچھلے حلقے میں آخری حدیث سنائی تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہم سیدھے سیدھے نمازیں پڑھتے ہیں، 5 نمازیں پڑھ لیں تاکہ ہم اس میں شامل نہ ہوں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہم ریاکاری نہ کریں، تاکہ فویل للمصلین الذین هم صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، اس کا آپ ترجمہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریاکاری کے متعلق اور نمازوں میں سستی کے متعلق، اسی طرح اپنے عقیدہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اور شرک نہ کریں اور سیدھی سیدھی اپنی زندگی بسر کریں۔ تو ہمیں یہ تعویذوں کی اور دھاگوں کی اور اتنے ایکسٹرا جو چیزیں ہیں جن کے اوپر ایک کویسچن مارک ہے کہ یہ عرس اور بدعات اور یہ ساری چیزیں آیا کہ وہ بدعت ہے یا نہیں ہے، یہ آپ خود اندازہ لگائیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں اگر بندہ یہ دیکھے کہ اگر میں ان میں نہ پڑھوں تو پھر مجھے کیا جنت مل جائے گی یا نہیں ملے گی۔ اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سادہ سی زندگی بسر کرتے ہیں آپ کو جنت مل جائے گی، لیکن ان چیزوں سے ایکسٹرا آپ کام بھی ایکسٹرا لوگ کیے جا رہے ہیں، محنت بھی بیچارے زیادہ کرتے ہیں، لیکن وہ ایسا نہ ہو کہ وہ قرآن پاک کی جو صورت آخری پارے میں صورت ہے هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، تھک رہے ہیں اور تھک رہے ہیں اور پھر بھی وہ جہنم میں پہنچ رہے ہیں، تو اپنے آپ کو اتنے رسکی اعمال میں آپ لوگ کیوں پہنچا رہے ہیں؟ اگر ایک انسان ہے، وہ مثال کے طور پہ میں اس لیے میرے حلقے میں بھی میں نے یہ کوشش کی تھی، میں کسی کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک نہ کروں، لیکن کچھ بات سمجھانے کے لیے میں صرف یہ بات کر رہا ہوں، آیا کہ وہ بدعت ہے یا نہیں ہے، آپ خود دیکھیں کہ وہ بدعت ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ فرض کیا کوئی سمجھتا ہے قوالی ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے یہ بدعت ہے، اگر آپ قوالی نہ کریں، آپ قوالی کی جگہ قرآن پڑھنا شروع ہو جائیں یا سننا شروع ہو جائیں، کیا آپ کے دل کو چین نہیں آئے گا؟ کیا قرآن سے بڑھ کے قوالی ہو گئی؟ کیا بندہ ایک مزار میں جا کے سکون حاصل کر رہا ہے اور اللہ کی جو مساجد ہیں وہاں پہ مسجد میں اس کو سکون نہیں مل رہا؟ کیا وہ مزار کے اوپر سجدہ ٹیک رہا ہے اور اللہ کے آگے اگر وہ سجدہ لگائے، نفل نماز پڑھے، رات کو اٹھ جائے، وہ اس کے برابر ہو سکتی ہے؟ ایک بندہ ہے وہ اتنی درودوں کی، درود تاج اور درود پتہ نہیں کون سی درودوں کی جو انسان کی بنائی ہوئی ہیں، ایک وہ درود ہے جو اللہ کے نبی آپ کو بتا رہے ہیں، درود ابراہیمی، اگر انسان وہ پڑھنا شروع ہو جائے درود ابراہیمی، ایک وہ چیز ہے جو 14ویں صدی کے یا 2 صدیوں پہلے کسی انسان نے کہی تھی، ایک وہ چیز ہے جو اللہ کے نبی نے آپ کو بتائی ہیں، یا اللہ بتا رہا ہے قرآن میں، وہ ان اعمال سے برابری کیسے کر سکتی ہیں؟ اگر ایک انسان ہے ختم دلا رہا ہے، اب کئی لوگ کہتے ہیں ختم ٹھیک ہے یا غلط ہے، اب اتنے جھنجھٹ میں کوئی میرے جیسا انسان اگر میں یہ کہتا ہوں اس میں نہ میں پڑھوں، اگر کوئی بندہ مانتا ہے یہ ٹھیک ہے، اصال ثواب ہے یا کچھ بھی ہے، لیکن اس کا اگر کوئی ڈاؤٹ فل ہے، لیکن اگر اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ اگر آپ اپنے مردوں کی طرف سے صدقہ کریں تو اس کی تو آپ کو ثواب ملے گا، تو ختم نہ دوں میں اس کا صدقہ کر دوں۔ اگر تعویذ پہن کے ہی مجھے چین آنا ہے کہ میری ساری بلائیں اور آفتیں ختم ہو جانی ہیں، تو آپ یقین کریں سمپل بات یہ ہے کہ اگر تعویذ سارے کام کر سکتا ہوتا تو پھر کسی بھی انسان کو کوئی بھی کسی بھی قسم کا شر نہ ملتا۔ جتنے بھی لوگ تعویذوں سے اپنے چیزیں ہٹا رہے ہیں، اگر اس کو کسی نے سننا ہو مکمل کہ تعویذ کیا کر رہا ہے، تو وہ رینٹا جن ایک ہے RENTAJIN، آج سے 3-4 سال پہلے یوٹیوب میں پڑا ہوا ہے، تھوڑا لمبا ہے لیکن اس میں سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن میں ایک سمپل سی بات کر رہا ہوں کہ اگر تعویذ میں یہاں پہ پہن لوں یا یہاں پہ پہن لوں یا کوئی کڑا پہن لوں یا کوئی سپی پہن لوں، اگر اس کے علاوہ اگر میں صرف ایک اللہ کے اوپر توکل رکھوں اور دعا کروں اللہ سے، کیا وہ اس کو ریپلیس نہیں کر سکتا؟ کیا کوئی ایسے پیر صاحب ہیں یا کوئی ایسے بزرگ ہیں ان کے پاس تو میں جائے جا رہا ہوں اور اپنے والدین، میری ماں مجھ سے ناراض ہے اور والد بھی ناراض ہے، کیا میں ان کی خدمت کروں گا؟ مجھے ثواب تو بھی 20 گنا زیادہ ملے گا اور اوپر سے میں جواب دے ہوں اپنے ماں باپ کا۔ لیکن پیر صاحب کے پاس میں جاؤں یا نہ جاؤں مجھے کوئی گناہ نہیں ہوگا، میں صرف اس لیے اپنے ماں اور باپ کو اس لیے ٹائم سپینڈ کر رہا ہوں کہ مجھے اس میں سوال بھی ہوگا، اللہ نے پوچھنا بھی ہے۔ اگر میں جو ہے نا اپنے بجائے کہ میں بایوگرافی آف جو سو کالڈ
ہم یہ اپنے دلوں میں یا لوگوں نے لوگوں کی شہرت حاصل کرنے کے بعد کئی لوگ ولی اللہ بن جاتے ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے حدیث بتائی، اللہ جانتا ہے کہ ولی کون ہو، وہ قیامت والے دن پر چلے گا. لیکن ہم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے وہ بزرگان دین ہوں، بہت اچھے لوگ ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو ان کی بایوگرافی پڑھنے میں بزی کرنے سے میں اللہ کے نبی کی بایوگرافی پڑھوں، مجھے تو ثواب ہے. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں پڑھوں گا تو مجھے تو باقاعدہ ثواب ہوگا اس چیز کا. میں کیوں نہیں ریپلیس کر سکتا ہوں؟ یا تو میں نے ساری سیرت نبی پڑھ لی ہے، میں نے ساری چیزیں پڑھ کے مجھے سارے واقعات کا پتہ ہے، امپلیمنٹ بھی کر دیا اور ایکسٹرا زندگی بچ گئی ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ دوسرے بھی پڑھ لیں. لیکن کئی لوگوں کو اللہ کے نبی کا یہ بھی نہیں پتہ کہ مکی دور میں کیا ہوا، مدنی دور میں کیا ہوا، اور ساری اگر کوئی مجلس ہے وہ کتنے گھنٹے اوور نائٹ بھی چل رہی ہے، ایسی ساری چیزیں چل رہی ہیں. لیکن کوئی ایسا درس ہے جس میں اللہ اور رسول کی وہاں پہ صرف اور صرف کوئی تعلیم سکھائی جا رہی ہے یا کوئی تجوید قرآن کی سکھائی جا رہی ہے، اس میں ہم انٹرسٹ ہمیں نہیں ہوتا. کیا ہم اس کو ریپلیس نہیں کر سکتے؟ کیا وہ ہمارے کئی ایسی فیملیز ہیں جن کے بال بچوں کو اپنی بیویوں کو اور بچوں کو ایسے ہی اپنے حقوق پورے نہیں کرتے ہیں، ان کے کام وام کر کے اور ان کو صحیح جو ہے نا وہ ان کا معاشی صورتحال بہتر نہیں بناتے ہیں، لیکن وہ اپنے ماں باپ کو بھی نہیں دیکھتے ہیں، بہن بھائیوں کو بھی کوئی سپورٹ نہیں کرتے ہیں. لیکن وہ جو ہے نا مجلس میں اور عرس میں اور وہاں پہ وہ بڑھ کے وہ سمجھ رہے ہیں جنت کما لیں گے. تھنک ٹوائس. تو اس لیے عشق رسول کیا ہے؟ اصل تو معاملہ یہ ہے کہ عشق رسول کے بارے میں لوگوں کو کنفیوز کر دیا گیا ہے. لیکن میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ عشق رسول اصل میں ہے کیا ہم ایسے تو بہت ہزاروں حدیثیں، اتنا تو ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ایک حدیث کی ملاحظہ فرمائیں تو آپ اپنے اندر سے خود پوچھیں کیا ہم ایسا عشق رسول رکھتے ہیں کہ بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا کہ کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد، والدین اور باقی تمام لوگوں کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ محبت نہ رکھتا ہو. یہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے. ایک صحابی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اپنی جان و مال اور اہل و عیال سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں. جب گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہوتا ہوں تو شوق زیارت میں بےقرار ہو جاتا ہوں کہ مجھے بے قراری ہوتی ہے کہ مجھے آپ سے ملنا ہے، اور میں دوڑا آ جاتا ہوں اور آپ کا دیدار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار حاصل کر کے سکون حاصل کر لیتا ہوں. لیکن جب میں اپنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو یاد کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت میں انبیاء کے ساتھ اعلیٰ ترین درجات میں ہوں گے، اور میں اگر جنت میں چلا بھی گیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تو پہنچ نہیں سکوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم رہوں گا، تو بے چین ہو جاتا ہوں. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء کی آیت نمبر 69 نازل کر دی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں. اب ہمیں یہ ساری چیزوں کا یہ خود فیصلہ کرنا ہے کہ ایک آسان راستہ ہے. اللہ کے نبی نے یہ باتیں ہمیں کتنی دفعہ بتائی ہوئی ہیں کہ یہ جو رخصت کے معاملات ہیں، اگر جو ہم اللہ تعالیٰ نے رخصتیں دی ہوئی ہیں وہ ہم یوٹیلائز کریں، اللہ تعالیٰ اس پہ خوش ہوتے ہیں. ایک آسان چیز ہے، ہم جائیں، نمازیں پڑھیں، شرک نہ کریں، مطلب موٹی جو چیزیں ہیں وہ سیدھی زندگی گزاریں، اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھیں، بھائی بہنوں کی رسپیکٹ کریں، ان کو دیکھیں سنیں، اور ایزی اتنی کمپلیکیشنز یعنی کہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ نہ بنائیں ماحول کو. نہ ڈبیٹیں کریں لوگوں سے، نہ اپنا مغز تھکائیں، نہ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا ڈسرسپیکٹفل طریقے سے آپ پیش آئیں. لیکن ایزی زندگی گزار کے آپ قبر میں داخل ہو جاتے ہو. اور یہ جو 3-4-5 چیزیں آپ نے آپ کو بتائی ہیں، اگر کوئی ایکسٹرا اعمال آپ کے پاس نہیں بھی ہیں، آپ یقین کریں، اللہ پہ توکل رکھیں، آپ کو جنت مل جائے گی. اسی کے لیے ہم اسٹرگل کر رہے ہیں. اللہ کے نبی آپ کو اگر عشق رسول ہے تو وہ بھی مل جائیں گے.
السلام علیکم.